لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور تم آزمائے جاؤ گے، ضرور تمہارا امتحان ہوگا، ضرور آزمائش ہوگی. فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہارے نفسوں میں، جانوں میں. یعنی تم یقیناً آزمائے جاؤ گے، سب ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے. یہاں پر لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے. اور کس سے خطاب ہے؟ اہل ایمان سے، کیونکہ یہ دنیا انسانوں کو آزمانے کے لیے بنائی گئی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہارا امتحان لے کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. کیونکہ اس امتحان کے آخر میں ایک نتیجہ ہے، دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے. تو یوم الدین سے پہلے یوم الدنیا میں انسانوں کو آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائشیں مختلف طرح کی ہوگی. سورۃ الانبیاء 35 میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تم کو شر اور خیر کے ساتھ آزمانا. یعنی خیر کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے اور شر کے ذریعے بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اللہ نے بہت سی نعمتیں دی تو انہوں نے کہا هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. النمل 40. یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، یہ نعمتیں رب نے دی ہیں مجھے. کیوں دی ہیں؟ لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے. اشکر، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں ناشکری کرتا ہوں. تو شکر کیا ہے؟ نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، انہیں اللہ کی اطاعت میں لگانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ان نعمتوں میں. اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ مثلا مال ہے، ہماری جانیں ہیں. یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں زندگی، صحت، مال دیا. لیکن مال کی آزمائش کیا ہوتی ہے کہ اگر زیادہ ہو تو بھی فتنہ ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور اگر اس میں گھاٹا ہو، جیسے بزنس میں لاس ہو جائے یا جاب چلی جائے یا کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، تو وہ بھی امتحان ہے. یا یہ کہ دشمن کا غلبہ ہو جائے اور وہ مال غصب کر لے. اور اسی طرح جانوں میں بیماری ہے، موت ہے، اسی طرح اولاد میں. اور بعض اوقات بیماری اور موت نہیں بھی ہوتی تو روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ہمارے نفسوں میں، ہماری جانوں میں آزمائش ہوتی رہتی. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کی بات بری لگ گئی، کسی کا کوئی رویہ ناگوار ہوا، اسی طرح کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی کٹ لگ گیا. تو یہ سب کچھ بھی کیا ہے؟ دراصل امتحان، آزمائش. اور یہ ہوتا رہے گا. ہر نئے دن کے ساتھ نئی آزمائشیں ہوتی اور ہر 2 دن برابر بھی نہیں ہوتے. کبھی انسان اچھے حال میں ہوتا ہے، آپ کا موڈ بہت اچھا، آپ کی جسمانی قوت بہت اچھی ہے اور آپ کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہے، موسم بڑا اچھا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی طرح آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، آپ کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، آپ کے لیے ہر کام ایک آپ کو بوجھ لگنے لگتا ہے. تو یہ آپ کے اختیار میں تو نہیں ہوتا. وہ جو اچھا دن دیا تھا اللہ نے، وہ بھی امتحان تھا کہ تم نے اس میں کیا کیا. اور وہ جو تم پر بوجھل تھا وہ بھی ایک امتحان تھا کہ اس میں تم نے پھر کیا کیا. تو یہ چلتا رہے گا. سورۃ البقرہ 155 سے 157 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو وہاں مال اور انفس کے ساتھ ثمرات کا بھی ذکر ہے، خوف اور جوع اور باقی چیزوں کا بھی ذکر آتا ہے. اب آزمائش کیا ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟
کہ جب انسان پر اچھا وقت ہو تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر تکلیف ہو تو انسان اس موقع پر صبر کرے. اور اس کے علاوہ یعنی عام روزمرہ زندگی کی تکلیفوں کے علاوہ کچھ اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو پیش آتی ہیں، اور وہ اس کے دین کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی کچھ تو ہماری ذاتی زندگیوں میں ہوتی ہیں روزمرہ کی، ہمارے جسم میں، ہماری اولاد میں، ہمارے متعلقین میں، مال اسباب میں، لیکن کچھ ان سب چیزوں سے اٹھ کر دین کے راستے میں بھی ہوتی. اور وہ کیا مشکلات ہیں؟ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے. کون لوگ؟ اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے، مراد ہیں یہود و نصارہ، جوز اینڈ کرسچنز. من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب ملی تھی. اور کن سے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جیسے قریش تھے، یا آج کے دور میں بھی کئی اقوام ہیں. ان سے کیا سنو گے؟ ان سب دین کے دشمنوں سے یا مخالفوں سے کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، بہت ساری اذیت والی باتیں. اور آج کے دور میں تو یہ بات اور بھی زیادہ سچی ہو گئی ہے کہ میڈیا کے دور میں جتنا منفی پروپیگنڈا دین کے خلاف، اللہ کی کتاب کے خلاف، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور جتنے وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہو. یعنی مخالفتیں تو دین کی شروع سے رہی ہیں، لیکن جتنے زیادہ وسائل ہو گئے اتنی ہی زیادہ مخالفتیں بھی زیادہ ہو گئی. تو اس لیے صرف یہ نہیں کہا اذیت والی باتیں سنو گے. اذا کا کیا مطلب ہوتا؟ دکھ دینے والی باتیں، ستانے والی باتیں، تکلیف دہ باتیں. یعنی ایک تکلیف دہ باتیں وہ ہیں جو تم اپنے لوگوں میں سے سنتے ہو، اور ایک وہ ہے جو اہل کتاب سے سنتے ہو اور مشرکین سے سنتے ہو. اور یہ تھوڑی نہیں ہوگی، اذن کثیرہ ہوگی، بہت زیادہ اذیت، ٹو مچ. اب کریں کیا؟ اب یہ تو ہوگا، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ ضرور ضرور ہوگا. لَتُبْلَوُنَّ اور لَتَسْمَعُنَّ، اس کو تم سٹاپ نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ. تمہیں کیا کرنا ہے ایسے مواقع پر؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ صاحب عزم لوگوں کا کام ہے. تو اس سے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک اصول پتہ چل رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس دنیا میں بہت سی مشکلات ہوں گی، اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، دوستوں کی طرف سے بھی اور دشمنوں کی طرف سے بھی، اپنی جان کے اندر سے بھی، اپنے ہی جسم کی طرف سے، اور اپنی اولاد اور اپنے اہل خاندان. انفس سے مراد صرف اپنی ذات نہیں ہوتی، اپنے جو متعلقین ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی انفسی ہوتے ہیں، ان کی بھی مشکلات کا دکھ دیکھنا ہوگا. ایسے تمام مواقع پر علاج کیا ہے؟ صبر. صبر کیا ہوتا ہے؟ برداشت. صبر کہتے ہیں دل، زبان اور جوارح یعنی اعضاء کو ان باتوں سے روک لینا جس سے اللہ غضبناک ہو، اللہ ناراض ہو. یعنی انسان اپنے دل کو بھی روکے، کنٹرول کرے، اپنے اوپر قابو پائے، زبان پر بھی قابو پائے. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے تو جواب میں غلط بات نہ کرے، منہ سے ایسا کلمہ نہ نکالے کہ جس کی وجہ سے بات اور بھڑک جائے، اور زیادہ بگڑ جائے، فتنہ بن جائے اور ایک بہت بڑے فساد کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اور جوارح یعنی اپنے ہاتھ کو بھی روکے، اپنے قلم کو بھی روکے، اپنی قوتوں کو روکے. کس سے؟ کہ کوئی ایسا نیگیٹو ریئیکشن نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. اس کی ایک خوبصورت مثال ملتی ہے ہمیں سیرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، خاموش رہے، کیونکہ حضرت ابوبکر خاموش تھے. آپ مسکرا رہے تھے کیونکہ آپ کو معلوم تھا فرشتہ جواب دے رہا ہے. اور جو ہی حضرت ابوبکر نے جواب دیا آپ وہاں سے چلے گئے.
تو ان کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں خاموش تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں بولا تو آپ چل دیے. تو آپ نے فرمایا ہاں جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم بولے تو شیطان آ گیا، فرشتہ چلا گیا. تو بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی نصیحت، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہمیں. ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت صفائی پیش کرنے کے، بنسبت جواب دینے کے، بنسبت خود کو ڈیفینڈ کرنے کے، بنسبت اس کے کہ انسان جوابی کو الزام لگا دے دوسرے پر یا اعتراض شروع کر دے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو آگ بھڑک اٹھتی. دیکھیے اگر کہیں آگ بھڑک رہی ہے، مثلاً مثال کے طور پر اگر اس کاغذ کو آگ لگی ہوئی ہے، یعنی ایک شخص غصے میں ہے، غصہ کس سے؟ شیطان سے. ابن آدم کے دل میں ایک آگ کی چنگاری ہوتی ہے جس سے وہ غصے میں آتا ہے. اب اس کو آگ لگی ہوئی ہے اور اگر یہ بچ کے رہے گا اس سے تو کیا ہوگا؟ شعلہ بھڑکے گا نہیں. اور اگر یہاں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی بھڑکن یہاں بھی لگ گئی، جا کر یہاں شروع ہو گئی، اور یہ دونوں کاغذ اکٹھے ہو گئے تو شعلہ کتنا بڑا ہو جائے گا؟ بہت بڑا ہو جائے گا، بہت بڑا فتنہ فساد ہو جائے گا. چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جائے گی، بات کا بتنگڑ بن جائے گا. لہٰذا کیا ضروری ہے؟ کیا کیا جائے؟ صبر کیا جائے. یعنی اگر ادھر آگ لگی ہے نا اپنے اندر تو اس کو پانی پی کے کسی اور طرح خود ہی ٹھنڈا کر لیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے. یا اگر کچھ کرنا بھی ہے تو پھر اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کے کرے، حدوں سے باہر نہ نکلے. مثلاً آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی ایسی سخت بات کہہ دی کہ آپ کو غصہ آ گیا. اب آپ کو کیا جی چاہ رہا ہے؟ آپ کیا کریں؟ کیا آپ بھی جواب دیں؟ بہت سے بچے دیتے ہیں، تابڑ توڑ جواب دیتے ہیں، چپ نہیں رہتے. کیا اس کی اجازت ہے ماں باپ کے سامنے یا بڑوں کے سامنے، استاد کے سامنے ایسا کرنے کی؟ نہیں اجازت. تو کیا کہا گیا؟ اف بھی نہ کہو. اب ظاہر ہے کہ اپنے اندر تو بہت غصہ آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے اف بھی نہ کہو، اور ماں ہے کہ بولے چلی جا رہی. ایسی صورت میں اپنے آپ کو روکنا، خود پہ کنٹرول کرنا، زبان پہ کنٹرول کرنا، رویے پہ کنٹرول کرنا، سچویشن سے اوائڈ کرنا، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان ٹکرا کے اپنی ساری نیکیاں ضائع کر دے. کیونکہ اس بدتمیزی اور بد اخلاقی سے انسان کا اخلاق برا ہوتا ہے، اور جب اخلاق ختم ہوتا ہے تو بہت ساری نیکیوں سے انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اونچی آواز میں بولنا اعمال برباد کر دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کو اجازت نہ تھی کہ وہ اونچی آواز میں بات بھی کریں. تو اسی طرح جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں یا والدین ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں یا عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی سخت بات کبھی کر بھی جائے تو ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آئندہ کے لیے بات زیادہ نہیں بڑھے گی. وتتقوا، اور اس کے ساتھ تقوی کا حکم دیا گیا. تقوی انسان کے کانشیسنیس یا ایک شعوری اسٹیٹ کا نام ہے، دل کی شعوری حالت کا نام ہے، کہ جس میں انسان جو بھی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے. مثلا اگر اہل کتاب اور مشرکین کوئی ایسی اذیت ناک چیز کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی چیز چھاپ رہے ہیں یا کوئی ایسی تصویریں بنا رہے ہیں یا ایسی فلمیں بنا رہے ہیں یا کوئی، اب آپ کو جواب دینا ہے اس کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوش و حواس میں صبر سے کام لیتے ہوئے معاملہ کیا جائے، جذباتیت نہ اختیار کی جائے، جذباتی رویوں سے بچا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کے دائرے میں رہ کر ان طریقوں سے جواب دیا جائے کہ جس سے اللہ کی کوئی حد نہ ٹوٹے، کوئی نافرمانی کی ایسی بات منہ سے نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے معاملہ اور خراب ہو. مثلا اگر کوئی شخص، مثلا اگر آپ کسی کے بت کو گالی دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جواب میں خدا کو دے گا. اب آپ نے کیا کیا؟ وہ پہلے بھی برا کر رہا تھا، مگر جس وقت آپ نے برا کیا اور حد توڑ دی، کیونکہ ہمیں تو اجازت نہیں ہے کسی کو گالی دینے کی، تو پھر اس نے جواب میں جو کیا اس کا سبب بھی آپ بنے. تو تقویٰ کیا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ آسان نہیں ہے. یعنی صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا آسان نہیں ہے.
باتیں سن کر چپ رہنا آسان نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہ امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے عزم اور ہمت کی ضرورت ہے، برداشت کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی طاقت کی ضرورت ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور اس میں انسان کو ہر وقت ناگوار چیزیں پیش آئیں گی، اور ناگواریوں کے جواب میں علاج کیا ہے؟ صبر اور تقوی. جب بندے ستائیں تو دھیان کس کی طرف چلا جائے؟ اللہ کی طرف. رات کسی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ ہمیں جب کوئی تنگ کرتا ہے تو ہم آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں، آپ سے بات کر لیتے ہیں، جب آپ کو لوگ تنگ کرتے ہیں تو آپ کس سے بات کرتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہر بات کا جواب ہے. آپ سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ ادھر سے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور ادھر سے براہ راست قرآن سے جواب. تو جب بندے کا ایک مستقل تعلق قرآن سے ہو جاتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عین اسی وقت اس موقع پر ایسا لگتا ہے کہ ٹو دا پوائنٹ وہیں جا کر وہ چیز آپ کو جواب دیتی. تو کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، لیکن اسی وقت جب آپ اسے کھولیں اور پڑھیں، اور اگر آپ اسے مزید پڑھائیں تو اور زیادہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق انسان کے اندر بہت قوت پیدا کر دیتا ہے، اور لگتا ہے ساری ہی باتیں ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ پھر نماز، اگر اور زیادہ غم اور دکھ ہے تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اللہ سے باتیں کر لے، اور جو جواب وہاں سے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، وہ کوئی انسان آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہی نہیں. جتنا زیادہ آپ بندے پہ توقع رکھیں گے اتنا ہی آپ اور ٹوٹتے چلے جائیں گے اور مشکل میں پڑیں گے، کیونکہ کہاں ان کی عقل اور سمجھ اور کہاں اللہ کی. لیکن یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ انسان صبر سے انتظار کرے کہ بھلا دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیا جواب آتا ہے. کیونکہ صبر میں انتظار بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی فوری ریاکشن نہیں کرنا چاہیے اور نیگیٹو ریاکشن نہیں کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا اللہ نے پکا وعدہ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، یہود و نصارہ. اور میثاق کون سے عہد کو کہتے ہیں؟ جس پہ قسم لی گئی. یہ وثاق سے وثاق کہتے ہیں رسی کو جس سے باندھا جاتا ہے، یعنی مضبوط پختہ عہد. لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس کو کس کو؟ نمبر 1 کتاب کو. نمبر 2 کتاب میں خاص طور پر آخری نبی کے بارے میں آنے والی نشانیوں کو. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس کو، یعنی کتاب کو، علم کو اور ان نشانیوں کو. لیکن انہوں نے کیا کیا وعدہ کر کے؟ فَنَبَذُوهُ، پس پھینک دیا اس کو، ڈال دیا اس کو، یعنی میثاق کو، اس وعدے کو. کہاں ڈال دیا؟ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو بلا دیا، اگنور کر دیا، اسے اپنی پرائرٹی پر نہ رکھا. وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور لیا اس کے بدلے ثمنًا قلیلا، تھوڑا فائدہ. لٹرل میننگ تو کیا، خریدا اس کے ساتھ یا بیچ دیا اس کو تھوڑی قیمت کے بدلے. لیکن جیسے کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اشترا کا لفظ جو ہے وہ ایکسچینج کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لین دین کے معنی میں. ضروری نہیں کہ وہاں پیسوں سے ہی کوئی چیز معاملہ کیا جائے. تم اشترا کا یہاں معنی ہوگا اخذا، لے لیا، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس عہد یا اس کتاب کے ساتھ، ثمنًا قلیلا،
تھوڑی قیمت یعنی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، مراد ہے وہ جاہ اور ریاست اور اتھارٹی یا سرداری جو انہوں نے لوگوں پر قائم کر رکھی تھی، یعنی مذہبی ٹھیکیداری یا لیڈرشپ، جو ان کے لیے بہت عزت و آبرو کی بات تھی، کیونکہ اگر وہ سارے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کی لیڈرشپ باقی نہ رہتی، تو انہوں نے دنیاوی ریاست اور جاہ و جلال کو باقی رکھنے کے لیے اس علم کو چھپا دیا جو ان کے پاس تھا، اور جس علم کو بیان کرنے کے لیے ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا۔ فبئس ما یشترون، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، جو لین دین وہ کر رہے ہیں۔ اس آیت میں بنیادی طور پر علم کو چھپانے پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ بہت سخت معاملہ ہے۔ علم نافع کو چھپانا، علم کوئی بھی ہو اس کو چھپانا برا ہے، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، لیکن خصوصی طور پر دین کا علم، کتاب کا علم، کیونکہ اوت الکتاب کے بعد کہا گیا لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تمہیں لازماً اس کو لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کرنا ہے، واضح کرنا ہے، یعنی جو اہل علم ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو عام کرے، اور اگر وہ علم کو چھپائیں اور جو چیزیں وہ خود جانتے ہیں وہ لوگوں کو نہ بتائیں، اور خاص طور پر اس وقت جب اس کی ضرورت ہو لوگوں کو، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی سزا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت بلجام من نار، جس سے ایسے علم کا سوال کیا گیا جسے وہ جانتا ہے، جیسے اہل کتاب کے علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیوں کے بارے میں جانتے تھے، کھلی کھلی باتیں تورات اور انجیل میں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ثم کتمہ، پھر اس کو چھپا دیا۔ صرف یہ ان کے بارے میں نہیں، کسی بھی شخص کے بارے میں ہے۔ من سئل، تو انجام کیا ہے؟ الجما، لگام دی جائے گی، یوم القیامت، قیامت کے دن، بلجام من نار، آگ کی لگام۔ لگام کیا ہوتی ہے؟ جو گھوڑے کو لگائی جاتی ہے، اس سے گھوڑے کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بریک لگائی جاتی ہے۔ تو عام اردو میں بھی کہتے ہیں نا اپنی زبان کو لگام دو، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ زبان کو کنٹرول کرو، زبان بند کرو، یعنی چپ رہو، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ حق کو بیان نہ کریں اور حق بیان کرتے وقت چپ ہو جائیں تو قیامت کے دن سزا کیا ہے؟ پھر ان کی زبان آگ سے چپ کرائی جائے گی، آگ سے منہ بند کر دیا جائے گا۔ اگر آپ بہت سی سزاؤں کی تفصیل دیکھیں قرآن و حدیث میں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسا جرم ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے سزا بھی بتائی جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر عہد لینے کی بات تھی، عہد لیا گیا تھا، وہ کب لیا گیا تھا، کیسے لیا گیا تھا، اس کی تفصیل یہاں نہیں بتائی گئی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عہد لیا گیا تھا، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسے ہوا تھا۔ کس طرح ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کی ڈیٹیل نہیں ہم کو معلوم، لیکن وعدہ بہرحال موجود تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ وعدہ صرف ان کے علماء سے نہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء سے بھی ایک طرح سے یہ خاموش وعدہ، اور اہل کتاب کی بات اسی لیے بار بار کی جاتی کہ ہم سبق سیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی علم ہو اور دوسرے لوگ اس کے آس پاس جہالت میں ہو، اگر انہیں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، کوئی بات معلوم کرنی ہے، اور وہ کسی ایسے شخص سے پوچھتے ہیں کہ جس کے پاس اس کا علم ہے، تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو گائیڈ کرے۔ اگر کوئی نہ پوچھے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی پوچھ لے تو پھر فرض بنتا ہے کہ انسان اس کو بتائے اور اس سے نہ چھپائے۔ بعض اوقات انسان چھپاتا کیوں ہے، کیوں نہیں بتاتا؟ کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو پھر لوگ کہیں گے تم خود کیوں نہیں عمل کرتے، کبھی یہ وجہ ہوتی، کبھی کوئی اور فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان خود وہ غلط کام کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اگر کسی کو بتائے گا تو لوگ اس کو روکیں گے، دیکھو تم خود ہی تو کہتے ہو یہ نہیں کرنا چاہیے اور اب خود کر رہے ہو۔ تو اس لیے اہل علم پر یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی علم پہنچائیں۔ اب کیسے پہنچائیں یہ نہیں بتایا گیا، یہ جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی مناسب ہو اس کے مطابق کریں۔ کبھی علم زبان سے سکھایا جاتا ہے بالقول،
بول کر سکھایا جاتا ہے، کبھی بالقلم، قلم کے ذریعے کسی کو، کبھی ٹائپ کر کے، کبھی 1-on-1 بیس پر، کبھی مجلس میں، کبھی کھلے عام، کبھی چپکے، کبھی ٹیلی فون پر، کبھی کسی اور ذریعے سے، بہت سے ذرائع ہیں نا، کبھی خاموش عمل کے ذریعے. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے عام مجلسوں میں، خاص مجالس میں، رشتہ داروں کے درمیان ہر موقع پر علم کو پہنچانے کا کام کیا، کبھی خود، کبھی صحابہ کرام کو بھیج کر، یعنی ہر ممکن طریقے سے کبھی کر کے دکھایا. اور آپ دیکھیے کہ تاکید کتنی زیادہ ہے کہ نمبر 1 لَتُبَيِّنُنَّهُ اور پھر وَلَا تَكْتُمُونَهُ. پہلے کہا یہ کرو، پھر کہا کہ چھپاؤ مت. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ دیگر انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو اس کی تاکید کی. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کتاب استثناء میں کہ ان کی آخری تقریر میں بار بار بنی اسرائیل سے انہوں نے عہد لیا کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹے اور اٹھتے وقت ہر وقت ان کا چرچا کرنا، لیٹتے اور اٹھتے وقت ہر وقت ان کا چرچا کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا. یعنی اس علم کو جو میں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو اس طرح زیادہ عام کرنا، یعنی ہر طریقے سے ہر جگہ پر پہنچا دینا. پھر آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو داخل نہیں ہوئے تھے نا فلسطین میں، تاکہ میرے بعد یعنی آخری وصیت جو ان کی تھی وہ کیا تھی کہ جب تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ تو پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا، یعنی کارو کر دینا. کیوں؟ تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھول نہ جائے. وہ پریس کا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندے کے گھر میں کتاب ہو، جیسے ہمارے پاس سہولتیں ایک نہیں، کئی قرآن کے نسخے ہیں اور کئی طریقوں سے ہیں، آڈیو میں ہیں، ویڈیو میں ہیں، انٹرنیٹ پہ ہیں، کیسٹس میں ہیں، سی ڈیز میں ہیں، کتابوں میں ہیں. تو ان کے ہاں یہ نہیں تھا، تو اس میں یہ تھا کہ سارے لوگوں کے فائدے کے لیے اونچی جگہ پر پتھروں کے اندر لکھ کے لگا دینا تاکہ ہر کوئی دیکھتا ہوا اسے پڑھ سکے. بنی لاوی کو تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا، جیسے رمضان میں دورہ قرآن ہوتا ہے نا. لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت رفتہ رفتہ یہاں تک بڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد ہیکل سلیمانی کے سجادہ نشین اور یروشلم کے یہودی فرما روا تک کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں تورات نامی کتاب بھی کوئی ہے یا نہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں سجادہ نشینوں کو کچھ پتا نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی کچھ خبر نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ تم ہر چیز میں پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے تو تم بھی اس بل میں گھسو گے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی عہد لیا اور ہم بھی کتاب والے ہیں، ہم سے بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم اس کتاب کو کیا کریں، اس کو خود بھی پڑھیں اور اس کو بیان بھی کریں اور اس کو چھپائیں نہیں، جہاں ضرورت پیش آئے وہاں اس کو لوگوں کو لازماً بتائیں، اور خصوصاً دنیاوی فائدوں کی خاطر اس کو پس پشت نہ ڈالیں. کیونکہ یہاں انہوں نے کیا کیا تھا، دنیاوی فائدوں کے لیے واشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا کے فائدوں کی خاطر اس کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ کتاب کیوں نہیں پڑھ سکتے، جاب ہے، کام ہے، بزنس ہے، گھر ہے، بچے ہیں، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے کیا ہے؟ مثلا اگر آپ نے گھر میں کہیں رکھا ہوا قرآن مجید کسی شیلف میں یا کسی الماری میں، کئی لوگ تو اتنے سمجھدار ہو گئے کہ اس کو اور اندر بند کر دیتے، سامنے بھی نہیں رکھتے. تب کیا ہے، آپ گھر میں چل پھر رہے ہیں تو اکثر آپ کی پیٹھ ہی ہوگی نا اس کی طرف، کیونکہ آپ اور کاموں میں مشغول ہیں. سامنے تو جب آگے جب آپ اسے نکال کے کھول کے اپنے آگے رکھ کے بیٹھیں گے پڑھنے کے لیے، اور اگر آپ پڑھتے نہیں اٹھ کے جاتے ہیں تو فوراً پیٹھ ہو جاتی ہے، بھلے کور ہو، بند ہو، الماری میں ہو، اوپر ہو، چھت پہ ہو، کہیں بھی. تو دنیاوی فائدوں اور دنیاوی رونقوں میں پڑھ کر اسے فراموش نہ کر دینا. لیکن انہوں نے وہی کیا جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا ہے جو وہ لے رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے فائدے سب تھوڑے ہیں
آپ کے پاس ملینز بھی ہو، بڑے سے بڑا گھر ہو، دنیا کی ہر نعمت، لیکن کتنے دن کے لیے وہ سب کتنے دن رکھیں گے پاس؟ متاع قلیل، سب کچھ تھوڑا ہے، دنیا کی رونق، عزت، مال و دولت، ہر چیز چھوٹی ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ انسان اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے۔